بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست زکوٰۃ کا دوسرا پارٹ بیان کرنا ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ تو آپ احباب کے سامنے بیان کر دی تھی۔ ابھی زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنا وہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ایک تاریخ مقرر کر لینی ہے، اس تاریخ کا اعتبار ہوگا، اسی اعتبار سے سال کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے گی اسی تاریخ کے اندر۔ نہ ایک دن پہلے کی تاریخ کو دیکھا جائے گا، نہ ایک دن بعد کی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ اکثر اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس مال وہ آیا کب تھا، میرے صاحب نصاب ہوا کب تھا، مجھے تاریخ کا ہی نہیں پتا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان معلوم کر سکتا ہے، جیسے کہ عورتیں ہیں، ان کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ میں صاحب نصاب کب ہوئی تھی۔ اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو مال آیا وہ آیا کب تھا۔ عورتوں کا آسان ہے، اکثر اوقات عورتیں جو مالدار ہوتی ہیں، مالداری کے حکم میں آتی ہیں، تو وہ اکثر اوقات جس وقت ان کے حوالے جو سونا ہے وہ کر دیا جاتا ہے تو اس وقت سے وہ صاحب مال بن جاتی ہیں، تو صاحب نصاب کے دائرے کے اندر اس وقت سے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو اس تاریخ کا پتہ ہوگا جس دن ان کی شادی ہو رہی ہے، یا جس دن ان کا نکاح ہوا، جس دن ان کے سونا حوالے کیا، اور اسی اعتبار سے یہ انسان جو مالدار بن جاتا ہے وہ میراث کی وجہ سے بن جاتا ہے، تو وہ بھی تاریخ انسان معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے، اتنا زیادہ مالیت کے اعتبار سے دیا جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اب یہ کچھ تاریخیں ہیں، اس اعتبار سے بندہ کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں صاحب استعداد اور صاحب مال میں بن گیا ہوں، تو میں مالدار کی میری تاریخ یہ ہے، تو یہ اس اعتبار سے تاریخ معلوم کر لے۔ اگر تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس پر توبہ استغفار کرو، ایک تاریخ اپنے مقرر کر لے، کوشش کرے جو تاریخ مقرر کرنی ہے وہ اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے وہ مقرر کرے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اکثر اوقات زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو کوشش کیجئے زکوٰۃ رمضان، اگر 5 رمضان کو ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اب اس تاریخ کو یعنی 5 رمضان کو ہی مقرر کر لے اور ہمیشہ 5 رمضان کو ہی نکالتا رہے، تو اس اعتبار سے اپنی زندگی کا پورا ایک شیڈول بنائے۔ اب یہ صاحب مال ایک مرتبہ شخص بن جاتا ہے تو یہ صاحب مال کب ختم ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ بالکل اس کے پاس کوئی مال ہی نہ بچے، تو پھر اب اس کی تاریخ یہ ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ تاریخ ختم نہیں ہوگی بلکہ اسی تاریخ کے اعتبار سے ہی یہ شخص چلتا رہے گا۔ اور باقی آپ کو قرضے کے حوالے سے بھی بتا دیا تھا، تو قرضہ بیچ میں سے مائنس کیا جائے گا اور قرضے کو بیچ میں سے ختم کیا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ زکوٰۃ فقیر کو، مسکین کو، جو غریب ہیں ان کو دینی ہے۔ اب غریب لوگ معلوم کیسے کرنے ہیں کہ یہ غریب ہیں؟ تو ان کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ 4 چیزیں جو آپ حضرات کو 4 چیزیں بتائی تھی، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی مال، یہ 4 چیزیں بھی اس کے اندر دیکھی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ زائد مال کتنا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا، 5 چیزوں کو شمار کیا جائے گا، 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ان 5 چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ حساب کیا جائے گا آیا کہ اس کے پاس جو مالیت ہے وہ 1,75,000 تک تقریباً بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر اتنی ان کے پاس اماؤنٹ بن رہی ہے تو وہ یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ مجبور ہوں، ان کے پاس یہ مال وغیرہ تھوڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مال تک تو یہاں تک تو اس کی جو نصاب ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو اب یہ اس کو کہا جائے گا کہ اگر آپ کی ضروریات پھر بھی ہیں، پھر بھی آپ اگر زکوٰۃ لینے کے مستحق بننا چاہتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ تب دیں گے جب یہ مال آپ خرچ کر لیں۔ تو اس کے ذریعے سے آسان حل ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو اس مال کے ذریعے سے پورا کر لے، اور ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اب جب اس کے پاس یہ مال اتنے اعتبار سے کم ہو جائے گا، یعنی اس کے پاس مال صاحب نصاب بننے کے اعتبار سے کم ہو جائے گا، تو اب اس کو پھر زکوٰۃ دے دی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو مستحق ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مستحق بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے وہ ہاشمی آ جاتے ہیں، سید آ جاتے ہیں۔ سید اور ہاشمی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ بالکل بھی قطعاً نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قرابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال کیسے دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ تو دی جاتی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، گویا کہ مال پاک ہو رہا ہے، یہ مال کی میل ہے جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، تو بتائیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے خاندان کو کیسے مال کی میل دی جا سکتی ہے یا مال کو پاک کرنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو تو عطیہ دیے جائیں، ایسے لوگوں کو ہدیے عطا کیے جائیں، ایسے لوگوں کے اوپر تو خرچ کیا جائے اور بے تحاشا ایسے لوگوں کو مال دیا جائے، لیکن زکوٰۃ کی مد میں نہ دیا جائے بلکہ اور اعتبار سے ایسے لوگوں کا تعاون کیا جائے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید اور ہاشمی، اور اس کے بعد اصول اور فروع۔ اصول اور فروع آپ یوں سمجھ لیں کہ اصل یعنی انسان خود کہاں جہاں سے آیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جیسے اب بچہ ہے تو بچہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے دادا دادی ہیں، چاہے نانا نانی ہیں، اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے فروع کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فرع کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ جو اس شخص کی آگے اولاد ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ پوتا ہے، چاہے وہ پوتی ہے، چاہے وہ نواسا ہے، چاہے وہ نواسی ہے، اس شخص کی آگے اولاد کے اندر زکوٰۃ خود کی نہیں دی جا سکتی۔ اصول اور فروع ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو دوبارہ سے سن لیں، سید ہو گئے، ہاشمی اور اصول اور فروع کے اعتبار سے، اور میاں بیوی، یہ آپس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ایسے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کے اندر ایک اس چیز کا خیال کیا جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسی لوگ بندے کو دی جائے جس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہو۔ آپ نے مال اٹھایا، کسی مسجد کے اندر دے دیا، مسجد کے اندر ملکیت مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ چیز ضروری ہے اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو جن کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہو تو انہی کو ہی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا اور اس کو مالک بنایا جائے گا، اور مالک بنانے کے بعد اس کے اپنے اختیارات کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، وہ جیسے اس کے اندر تصرف کرے، جیسے استعمال کرے، اس کو کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، ان چیزوں کے اعتبار سے سامنے رکھا جائے، اور زکوٰۃ نکالی کیسے جائے گی وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ زکوٰۃ دینی کن کو ہے اور کون مستحق لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور کون سے ایسے مستحق ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود بھی ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام تر احکامات کے مطابق اور صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح معنی کے ساتھ عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے اور تمام تر احکامات کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔